حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 بار ٹھوکر کھائے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہیں، لہٰذا دھاگے کو لپیٹ کر اور زبان کو سمیٹ کر رکھیں۔ انسان کا اخلاق اچھا ہو تو لوگ قبر کا پتہ بھی پوچھتے ہیں۔ ایک مرنے والے کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرنے تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتہ پاس ہے، خدا کے واسطے ان کی قدر کریں۔ غلط فہمی دور کرنے کا واحد طریقہ بات چیت اور گفتگو ہے، اور ہم غلط فہمی کے بعد سب سے پہلے یہی دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی، مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے 2 لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ رشتوں میں مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلہ کر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ صدقہ شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ جب بھی فرصت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کریں، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا سبب بنے گا۔ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض نہ ہو، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ اسی کو پتھر بھی ماریں۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتا۔ تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لو، بغیر مانگے سب کچھ مل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال اس وقت تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کا امکان موجود رہے۔